سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند کی ایک اور بڑی کامیابی۔ جمعیت علماء ہند غریبوں کا مقدمہ سپریم کورٹ لڑ رہی تھی۔ کون تھا یہ ہندوستان کا شیر؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ دلی کا بلڈوزر اس شخص کے آگے کیوں رک گیا؟ جہانگیر پوری میں جمعیت علماء ہند کیوں جیت گئی؟ آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں وستار سے سمجھاتے ہیں۔ جو واقعات مظلومین کے مکانات کے اوپر بلڈوزر چلانے کے ہوئے تھے، جمعیت علماء ہند اس مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ گئی تھی۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کورٹ نے اس کو قبول کر لیا اور اسٹے کا حکم جاری کر دیا۔ توقع یہ ہے کہ کل کو اس موضوع کے اوپر بحث ہوگی۔ جمعیت علماء ہند بہتر سے بہتر سینئر وکلاء کی خدمت لے کر کے اس کو کورٹ کے اندر اس پر گفتگو کرے گی۔ جمعیت علماء ہند کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ ملک کے امن و امان اور بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے حکومت یا کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ اس صورتحال میں جس میں پورا ملک بے اطمینانی کو محسوس کر رہا ہے، کورٹ کا فیصلہ انشاءاللہ اطمینان اور سکون دینے والا ہوگا، اور وہ فیصلہ ہماری پرانی تاریخ جو مذہب سے اوپر اٹھ کر محبت کا پیغام دینے والی ہے، اللہ چاہے گا تو اس پرانی تاریخ کے مطابق ہوگا۔ پورے ملک کے مسلمانوں کو ان کو سلام ٹھوکنی چاہیے۔ کل جب پورے ملک اور دنیا کی نظریں دہلی جہانگیر پوری میں حکومت کی آمریت کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس وقت جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑی ان غریب مزدوروں کی دکانیں بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلڈوزر سے عدالت اور اللہ نے ان کو کامیابی دی اور سپریم کورٹ نے جہانگیر پوری کارروائی روکنے کے لیے فوری طور پر اسٹے آرڈر جمعیت کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، اور ایک بار پھر جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران ظلم کے خلاف لڑتے نظر آئے۔ 1919 میں جب عبدالباری فرنگی، احمد سعید دہلوی، ابراہیم سیال کوٹی، کفایت اللہ دہلوی اور ثناء اللہ اور دیگر ممبران نے جمعیت علماء ہند تنظیم کی بنیاد رکھی، تو شاید یہ ان کی بصیرت افروز سوچ تھی کہ جب کوئی نہ ہو ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، پھر ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف جمعیت ہر جنگ لڑے گی۔ آج ریشمی رومال کی مدد سے جنگ آزادی کا بگل بجانے والے مجاہد مولانا محمود الحسن کے جانشین کی حیثیت سے مولانا ارشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر جب بھی کوئی آفت آئی، جمعیت ہر موڑ پر کھڑی نظر آئی، چاہے وہ پورے ملک میں دہشت گردی کے فرضی کیس میں مسلم نوجوانوں کے مقدمے کی لڑائی ہو یا بابری مسجد کا معاملہ، چاہے یہ آسام میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف لڑائی ہو، چاہے وہ NRC کے تحت بے دخلی کا معاملہ ہو، مظفر نگر فساد کے متاثرین کو رہائشی مکانات فراہم کرنے کا ہو یا آسام کے مسلمانوں کو رہائش فراہم کرنے کا، ہر لڑائی حکومتوں سے زیادہ جمعیت اپنے خرچے پر لڑتی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے متاثرین کو اپنے خرچے پر ہر لڑائی لڑی ہے۔ آج کسی بھی شہر میں کوئی معاملہ ہو تو جمعیت کے ذمہ داران شور شرابے میں مدد کو پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں آپ
کا علم تک نہیں ہوتا ہے، اور نہ آپ کا ووٹ انہیں چاہیے ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ کی تعریف ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بغیر کسی فائدے کے ہماری لڑائی لڑتے ہیں۔ آج جمعیت علماء ہند اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہی ہے۔ آج پورے ملک کے مسلمانوں کو اس تنظیم کے لیے دعا کرنی چاہیے اور سلام ٹھوکنی چاہیے، اور جمعیت علماء ہند کی ہر طریقے سے مدد کرنی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔